نسرین نے گہرا سانس لے کر کہا، میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے خون آلود چہرے، ان کے پھٹے ہوئے سینے دیکھ کر اپنے زخم بھول گئی ہوں، اپنے سارے غم بھول گئی ہوں۔ ان شہیدوں کی پتھرائی ہوئی آنکھوں نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا ہے۔ میں اپنے منگیتر سلطان کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور تمہارے ساتھ ان سلطانوں، ان مجاہدوں کی صف میں شامل ہوتی ہوں جو کشمیر میں اپنے وطن کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کشمیری لڑکی زینب، سبحان بٹ اور اس کے ساتھی نسرین کے پرجوش عزم سے بے حد متاثر ہوئے سبحان بٹ بولا، میں تمہارے جذبہ حریت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، مگر میں ایک بہادر کمانڈو کی منگیتر ہوں، خود بھی تربیت یافتہ کمانڈو ہوں، عورت ہوں، مگر میرے سینے میں شیر کا دل ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تنے تنہا موت کی وادی میں نہ نکلتی۔ سبحان بٹ نے کہا، میں شام کو کوئی فیصلہ کروں گا۔ سبحان بٹ کا ارادہ اندھیرا ہوتے ہی جنگل میں سے نکلنے کا تھا۔ اس نے اسد اللہ کو کہہ کر خفیہ ٹھکانے سے اپنی ویگن منگوا لی تھی۔ حریت پسند غلام نبی زخمی کشمیری مجاہد کی تیمارداری میں مصروف تھا۔ کشمیری لڑکی اور نسرین مل کر کھانا تیار کر رہی تھی۔ سبحان بٹ اسد اللہ کو لے کر ویگن میں آ کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ بڑے ضروری معاملات پر گفتگو کرنے لگا۔ ان دونوں نے مدھیہ پردیش پولیس کی وردیاں بدل لی تھیں۔ اب سبحان بٹ ڈوگرا ریجمنٹ کے کیپٹن کی وردی میں اور اسد اللہ اسی ریجمنٹ کی سپاہی کی وردی میں تھے، اور ان کا ارادہ اسی بھیس میں کشمیری لڑکی کو وادی کشمیر تک لے جانے کا تھا۔ وہ خود بھی وہاں کے تازہ ترین حالات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ سبحان بٹ نے اسد اللہ سے نسرین کے بارے میں بات کی تو حریت پرست اسد اللہ نے کہا، لڑکی جذبہ جہاد سے سرشار ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس کا نشانہ بھی اچھا ہے، اس کا سٹائل بھی ٹرینڈ کمانڈو جیسا ہے، میرا خیال ہے اسے ساتھ لے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان بٹ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب سورج ڈوب گیا اور گھنے جنگل میں اندھیرا چھانے لگا تو سبحان بٹ اور اسد اللہ نے اپنے خطرناک مشن پر روانہ ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے فوجی رینک کے مکمل مگر نقلی کاغذات موجود تھے۔ اس کام کو وہ ایک عرصے سے کر رہے تھے اور اپنے کام کے ماہر تھے۔ انہوں نے غار میں ایک جگہ چھپا کر رکھی ہوئی انڈین کرنسی کے چھوٹے بڑے نوٹ نکال کر آپس میں بانٹ لیے۔ نسرین ان کی تیاریوں کو بے چینی اور اضطراب سے دیکھ رہی تھی۔ اسے ساتھ لے کر جانے کے بارے میں سبحان بٹ نے ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ سبحان بٹ نسرین کے پاس آیا اور نسرین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، میری بہن، تم ہمارے ساتھ چلو گی۔ نسرین کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ کشمیری لڑکی بھی قریب ہی چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ سبحان بٹ نے کہا، تم دونوں ہندوانہ لباس پہن کر ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ جلدی سے غار میں جا کر کپڑے تبدیل کر کے ساڑیاں پہن لو اور ماتھوں پر تلک بھی لگا لو۔ نسرین نے کشمیری لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں غار میں چلی گئیں، جہاں ایک صندوق میں ہندوستان کے مختلف صوبوں میں پہنے جانے والی ساڑیاں اور دوسرا سامان رکھا ہوا تھا۔ نسرین نے صندوق کھولتے ہوئے کشمیری لڑکی زینب سے کہا، مجھے ہندو عورت بننے کا تجربہ ہے، ہم پنجاب کی ہندو عورتیں جیسی ساڑیاں پہنیں گی۔ جب دونوں غار سے باہر نکلیں تو وہ شمالی پنجاب کی ہندو عورتیں لگ رہی تھیں۔ نسرین نے کاسنی رنگ کی ساڑی اور کشمیری لڑکی زینب نے سبز رنگ کی سوتی ساڑی پہن رکھی تھی۔ دونوں کی پیشانیوں پر سرخ بندیاں غار کے باہر جلتی لالٹین کی روشنی میں چمک رہی تھیں، کانوں میں چھوٹے چھوٹے بندے تھے۔ سبحان بٹ نے دونوں کو کچھ کرنسی نوٹ اور تھوڑی تھوڑی ریزگاری دی جو انہوں نے اپنے اپنے پرس میں رکھ لیں۔ اب سبحان بٹ نے دونوں کی بریفنگ کرتے ہوئے کہا، نسرین، اب تمہارا نام کوشلیہ سیٹھی ہے، تم میری یعنی میجر جگدیش سیٹھی کی چھوٹی بہن ہو۔ زینب، تمہارا نام پاروتی ہے، تم نسرین یعنی کوشلیہ سیٹھی کی ننند ہو۔ تم دونوں کو اپنے ماتا پتا سے ملانے بھوپال سے جموں لے جا رہا ہوں۔ کوشلیہ کا خاوند کشن پال بھوپال میں سبزیوں کی آڑت کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ میں سب کچھ تم دونوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ میں انڈین فوج کے میجر کی فل وردی میں ہوں، میرا اردلی سپاہی طوطا رام میرے ساتھ ہے، تم سے کوئی پوچھ گچھ کرنے کی جرت تو نہیں کر سکے گا۔ پھر بھی احتیاط کے طور پر تم اپنی اپنی شخصیت کو اچھی طرح ذہن میں پکا کر لو، کہیں بھی کوئی بھی ایمرجنسی پیدا ہو سکتی ہے، اور اپنے اپنے نام اور رشتہ داریاں یاد کر لو۔ سبحان بٹ نے اسد اللہ کو اشارہ کیا۔ اس نے نسرین اور زینب کو اچھی طرح سے ذہن نشین کروا دیا کہ ان کے نام کیا ہیں۔
سبحان بٹ کا نام کیا ہے اور وہ کہاں سے چلی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں؟ جب رات کا اندھیرا جنگل میں چاروں طرف چھا گیا تو سبحان بٹ نے اپنے حریت پرست ساتھی غلام نبی کو ضروری ہدایات دیں۔ نسرین اور کشمیری لڑکی زینب کو ویگن میں پیچھے بٹھایا، خود دونوں اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے، ویگن سٹارٹ کی اور جنگل میں ایک طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل کا راستہ پر پیچ اور دشوار گزار تھا، مگر سبحان بٹ اور اسد اللہ ان راستوں میں ایک مدت سے اپنی ویگن چلاتے آ رہے تھے۔ گاڑی کی رفتار بھی ہلکی تھی۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد وہ ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے ویگن اپنے خفیہ ٹھکانے پر چھپا دی اور آگے پیدل چل پڑے۔ نسرین اور زینب کو انہوں نے اپنے درمیان میں کر رکھا تھا، کیونکہ یہ جنگل خوفناک جنگلی جانوروں سے بھرے پڑے تھے۔ اگرچہ سبحان بٹ نے جو راستہ منتخب کیا تھا وہ جنگل میں سب سے محفوظ راستہ تھا، پھر بھی رات کے وقت کسی جنگلی درندے کے حملے کا خطرہ تو تھا۔ دونوں نے اپنے اپنے فوجی ریوالور ہولسٹر میں سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ جنگل کا یہ دشوار گزار تاریک راستہ ناگپور بھوپال سیکشن کی ریلوے لائن کو کاٹتا آگے دھارا کھو کے ریلوے اسٹیشن کو جا نکلتا تھا۔ دونوں کشمیری حریت پرست ان راستوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ سبحان بٹ کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹارچ تھی جس کی روشنی میں وہ راستہ دکھاتا آگے آگے چل رہا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر جنگل کا گھنا پن ختم ہو گیا اور دور سے انہیں دھارا کھو کی ریلوے اسٹیشن کی بتیاں دکھائی دیں۔ سبحان بٹ رک گیا۔ اس نے نسرین اور زینب کو مخاطب کر کے کہا، اپنے اپنے نام اور اپنی اپنی شناخت یاد رکھنا، تم مجھے بھیا کہہ کر ہی مخاطب کرو گی۔ یہ دھارا کھو کا اسٹیشن ہے، یہاں سے ہم دلی جانے والی گاڑی میں سوار ہوں گے۔ راستے میں انڈین ملٹری پولیس کے آدمی چیکنگ کریں گے، مگر وہ تم سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ تم لوگ گھبرانا بالکل نہیں، ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ دھارا کھو ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا جہاں رات کے وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر آفس کھلا تھا۔ اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر اپنے چھوٹے سے کمرے میں اونگ رہا تھا۔ اسے پتا چلا کہ ایک میجر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور جلدی سے باہر بھاگا۔ سبحان بٹ نے تنی ہوئی گردن کو مزید تان کر اس کے نمسکار کا جواب دیا۔ ہندو اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر نے فوراً خاص کمرہ کھول دیا۔ معلوم ہوا دلی جانے والی گاڑی 3 گھنٹے بعد آئے گی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ اے ایس ایم نے فوراً اپنے آدمیوں کو جگا کر میجر صاحب کے لیے چائے تیار کروائی اور خدمت گزاری میں لگ گیا۔ اس نے فرسٹ کلاس کے 3 اور اسد اللہ یعنی میجر صاحب کے اردلی طوطا رام سپاہی کا ایک سرونٹ کمپارٹمنٹ کا 3rd کلاس کا ٹکٹ بھی بنوا دیا۔ ٹرین 3:30 بجے آئی۔ سبحان بٹ، اسد اللہ، نسرین اور زینب فرسٹ کلاس کے ایک کوپے میں سوار ہو گئے جہاں بمبئی کا ایک سیٹ پہلے ہی سے برتھ پر سو رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دن چڑھ آیا تھا اور ٹرین للت پور سے 2 اسٹیشن پیچھے دریاسی کے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ سبحان بٹ نے نسرین اور زینب کو جگا دیا۔ بمبئی کا ہندو سیٹ پوری طرح جاگ چکا تھا اور بڑی خوشامدانہ نگاہوں سے میجر صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سبحان بٹ فل میجر کی وردی میں تھا۔ جوں ہی اس کی آنکھیں ہندو سیٹ سے 2-4 ہوئیں، سیٹ نے چاپلوسی سے مسکراتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر سبحان بٹ کو نمسکار کیا۔ سبحان بٹ نے گردن کو ذرا سا اکڑا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ سرونٹ کمپارٹمنٹ سے اسد اللہ بھی اردلی کی وردی میں یہاں آ گیا۔ یہاں سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ٹرین للت پور کی طرف رواں دواں تھی۔ للت پور آیا اور گزر گیا، پھر جھانسی، گوالیار اور دھولپور کے بڑے بڑے اسٹیشن بھی گزر گئے۔ آگے آگرہ چھاؤنی کا اسٹیشن آ رہا تھا۔ سبحان بٹ کو معلوم تھا کہ وہاں ملٹری پولیس والے ضرور موجود ہوں گے۔ کشمیر میں جنگ آزادی کے تیز ہو جانے کی وجہ سے شمالی ہندوستان کے ہر اسٹیشن پر حفاظتی تدابیر زیادہ سخت کر دی گئی ہیں۔ سبحان بٹ اور اسد اللہ کو زیادہ تشویش نہیں تھی۔ ان کے پاس پے بک اور دیگر ضروری کاغذات جو کہ نقلی تھے پورے موجود تھے۔ اس نقلی کاغذات کی تیاری میں اس قدر مہارت سے کام لیا گیا تھا کہ ان کا پہچانا جانا بہت ہی مشکل تھا۔ دوسری رات کے پچھلے پہر گاڑی آگرہ کینٹ کے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ اسٹیشن پر موجود پولیس کے 2 آفیسر تھے۔ پچھلے ڈبوں میں بھی کچھ انڈین فوجی آفیسر سفر کر رہے تھے۔ رات کے پچھلے پہر ٹرین کے فرسٹ کلاس کے ڈبوں کی چیکنگ نہیں ہوا کرتی تھی، مگر کشمیری حریت پسندوں کی شدید مزاحمت اور بھارتی فوج کے بے پناہ جانی نقصان کے باعث یہ چیکنگ اس وقت بھی ہوتی تھی۔
ملٹری پولیس کا ایک کیپٹن اپنے سنتری کو ساتھ لے کر اس ڈبے میں بھی آ گیا۔ اس نے سبحان بٹ کو جو میجر کی وردی میں تھا سلوٹ کیا اور انگریزی میں صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر چیکنگ کی معذرت پیش کی۔ سبحان بٹ انڈین فوج کے مختلف عہدے داروں کی وردی میں بمبئی، پونا، دلی کے 2-3 چکر پہلے بھی لگا چکا تھا۔ اس کا مشن ہی یہی تھا کہ اسے مدھیہ پردیش سے دلی اور مہاراشٹر تک مختلف بھیس بدل کر کشمیری مجاہدین سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے بنائے گئے انٹیروگیشن سینٹروں کی سراغ رسانی کرنی پڑتی ہے۔ وہ ان کے کلچر، زبانوں اور تمدن سے پوری طرح واقف ہو چکا تھا۔ ملٹری پولیس کے ہندو کپتان کی معذرت کا جواب سبحان بٹ نے انگریزی میں بڑے معزز انداز میں دیا اور اپنی پے بک نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ انڈین کیپٹن کو ذرا سا بھی شک نہیں تھا، وہ پہلے ہی سبحان بٹ کے معزز انداز کے روب میں آ چکا تھا۔ اس نے کاغذات سبحان بٹ کے حوالے کیے اور سلوٹ مار کر شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈبے سے اتر گیا۔ بمبئی کا ہندو سیٹھ اوپر والی برتھ سے خوش آمدانہ لہجے میں بولا، مہاراج آپ کو تو پھوکٹ میں چیک کیا۔ سبحان بٹ نے لالے کی طرف دیکھا اور رعونت سے کہا، تم چپ رہو گے یا اگلے اسٹیشن پر اتروا دوں؟ ہندو لالا رام رام کرتا برتھ پر پیچھے ہٹ گیا۔ دلی پہنچ کر ان لوگوں نے پنجاب ایکسپریس چھوڑی اور جالندھر اسٹیشن پر گاڑی بدل کر جموں توی ایکسپریس میں سوار ہو گئے۔ یہاں سے وہ انتہائی حساس اور خطرناک علاقے میں داخل ہو رہے تھے۔ سبحان بٹ نے نسرین اور زینب کو خبردار کیا تھا اور انہیں ہدایت کر دی تھی کہ ان کے نام وہی ہندوانہ رہیں گے۔ سبحان بٹ نے اس حساب سے جلندھر سے سفر شروع کیا تھا کہ ان کی گاڑی رات کے وقت جموں کے علاقے میں داخل ہو۔ جب ٹرین کٹھوا رکی تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ یہاں بھارتی فوجی سپاہی جگہ جگہ چلتے پھرتے پہرا ڈیوٹی دیتے نظر آ رہے تھے۔ سبحان بٹ اور اسد اللہ کے کاغذات پر خواہ کسی کو شک نہ ہو، لیکن ان دونوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ ان کی 15 ڈوگر ریجمنٹ جموں کشمیر میں کہاں کہاں تعینات ہے اور ان کے کمانڈنگ آفیسر کا نام کیا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات تھی اور اس سے ان کا راز کسی وقت بھی کھل سکتا تھا اور وہ سارے کے سارے پکڑے جا سکتے تھے، مگر یہ خطرہ انہیں بہرحال مول لینا ہی تھا۔ ٹرین کٹھوا سے آگے نکل گئی۔ بھارتی ملٹری پولیس والے پلیٹ فارم پر چکر لگاتے ڈبوں میں جھانک کر دیکھتے رہے، مگر سبحان بٹ اور اسد اللہ کی کسی نے چیکنگ وغیرہ نہ کی۔ اس سے آگے آخری اور سب سے خطرناک اسٹیشن جموں توی کا تھا، جہاں انہیں ٹرین سے اترنا تھا۔ وہاں سے کشمیر کی وادی کی جانب سفر شروع کرنا تھا۔ ساری باتیں سبحان بٹ نے نسرین اور زینب کو سمجھا دی تھیں۔ انہیں یہ بھی سمجھا دیا گیا تھا کہ پکڑے جانے کی صورت میں انہیں موقع ملے تو وہ بھاگ جائیں۔ ٹرین جموں اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر رک گئی۔ سبحان بٹ نے کھڑکی سے سر نکال کر ماحول کا جائزہ لیا۔ رات کا وقت تھا، پلیٹ فارم پر روشنی تھی۔ سبحان بٹ کے تجربے اور چھٹی حس نے اسے اچانک خبردار کیا۔ فضا میں کسی غیر معمولی خطرے کی بو تھی۔ اس پلیٹ فارم کے گیٹ پر معمول سے زیادہ ملٹری پولیس موجود تھی۔ اس دوران اسد اللہ اپنے سرونٹ کمپارٹمنٹ سے نکل کر سبحان بٹ کے ڈبے کی کھڑکی کے پاس آ چکا تھا۔ سبحان بٹ نے آہستہ سے کہا، یہاں مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ہوشیار رہنا۔ اسد اللہ ڈبے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ڈوگرا فوج کے سپاہی کی وردی میں تھا۔ سبحان بٹ نے نسرین اور زینب سے کہا، تم لوگ ڈبے میں ہی رہنا، جب ہم گیٹ سے باہر نکل جائیں تب ڈبے سے باہر آنا۔ اگر ایسی ویسی بات ہو گئی تو یہاں سے نکل جانا، ہمارے پیچھے ہرگز نہ آنا۔ یہ کہہ کر سبحان بٹ کمپارٹمنٹ سے باہر آ گیا۔ اسد اللہ نے سرگوشی میں کہا، کہیں مخبری تو نہیں ہو گئی؟ سبحان بٹ کی نگاہیں گیٹ پر لگی تھیں، جہاں 6-7 ملٹری پولیس کے سپاہی اپنے آفیسر کے ساتھ کھڑے سبحان بٹ اور اسد اللہ کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ سبحان بٹ نے کہا، بھاگے تو ناحق مارے جائیں گے۔ ان لوگوں کی نفری زیادہ ہے، انہیں ہم پر شک پڑا ہے، اب اللہ مالک ہے، انہیں پتہ نہ چلے کہ ہمارے ساتھ 2 عورتیں ہیں۔ آؤ اپنی جگہ قائم رہنا، جو ہو سو ہو۔ نسرین اور زینب سے دور ہو جانے کی غرض سے سبحان بٹ گیٹ کی طرف بڑھا۔ ایک سکھ آفیسر جو کیپٹن بھی تھا ان کی طرف آنے لگا۔ سکھ کیپٹن نے سبحان بٹ کو سلوٹ کیا، بولا، سر آپ کے پیپرز۔ سوری سر، یہ سیکیورٹی کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ اصل میں مخبری ہو چکی تھی، ملٹری پولیس کو جلندھر سے فون کر دیا گیا تھا کہ جلندھر اسٹیشن سے 2 مشکوک فوجی جموں توی ایکسپریس میں سوار ہوئے ہیں۔ سبحان بٹ نے
جیب سے ضروری کاغذات نکال کر سکھ کیپٹن کو دے دیے اور انگریزی میں بڑے پرجوش لہجے میں کہا، ڈیوٹی از ڈیوٹی کیپٹن۔ سکھ کیپٹن نے نقلی پاس بک اور پے بک کو غور سے دیکھا، پھر سبحان بٹ سے پوچھا، یہ آپ کا اردلی ہے سر؟ ہاں، یہ میری ریجمنٹ کا سپاہی طوطا رام ہے، ہم جموں سیکٹر میں ڈپلائے اپنی ریجمنٹ کو جا رہے ہیں۔ ملٹری پولیس کے سپاہی بالکل خاموش کھڑے تھے۔ سکھ کیپٹن نے انگریزی زبان میں پوچھا، سر آپ کا کمانڈنگ آفیسر کون ہے؟ سبحان بٹ کو یہی معلوم نہیں تھا، مگر اس نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے۔ اس نے ایسے ہی کسی ہندو اور فوجی آفیسر کا نام لے دیا۔ سکھ کیپٹن ایک لمحے کے لیے گھور کر سبحان بٹ کو دیکھتا رہا، کیونکہ جو نام سبحان بٹ نے لیا تھا اس نام کا وہاں کوئی کمانڈنگ آفیسر نہیں تھا۔ سکھ نے انگریزی میں کہا، سر آپ کو ہمارے جی او سی کے پاس چلنا ہوگا۔ اس دوران اسد اللہ اور سبحان بٹ نے محسوس کیا تھا کہ ملٹری پولیس کے فوجیوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ سبحان بٹ نے بڑے روب سے انگریزی میں کہا، تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، مجھے جلدی اپنی برگیڈ میں پہنچنا ہے، چلو اردلی۔ سبحان بٹ نے اسد اللہ کو اشارہ کیا اور جو ہی وہ گیٹ کی طرف بڑھا، سکھ کیپٹن نے ملٹری پولیس کے جوانوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر سبحان بٹ اور اسد اللہ کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ سبحان بٹ نے آخری حربے کے طور پر اونچی آواز میں کہا، کیپٹن تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ سکھ کیپٹن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ پلیٹ فارم گیٹ کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ ملٹری پولیس کے جوان بھی سبحان بٹ اور اسد اللہ کو مضبوطی سے پکڑے سکھ کیپٹن کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ نسرین اور زینب کمپارٹمنٹ میں بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ نسرین نے زینب سے کہا، زینب پچھلے دروازے سے نکل چلو، جلدی کرو۔ دونوں فرسٹ کلاس کے ڈبے کے دوسرے دروازے سے نیچے اتر گئیں۔ اس طرف لوہے کا جنگلہ دور تک جاتا تھا، دوسری جانب دوسرے پلیٹ فارم کی لائن تھی۔ نسرین اور زینب تیز تیز قدموں سے چلتی ٹرین کے آخری ڈبے کے پاس دائیں جانب دوسرے پلیٹ فارم پر نکل گئیں۔ سکھ کیپٹن نے سبحان بٹ اور اسد اللہ کو اسٹیشن کی ڈیوڑی میں بنے ہوئے ایک کمرے میں لے جا کر اپنے آفیسر کو ایک ہندو میجر کے سامنے پیش کر دیا۔ سبحان بٹ انگریزی میں یوں ہی ہوا میں تیر چلانے لگا۔ ہندو میجر اسے گھور کر تکتا رہا، کہنے لگا، سوری میجر، تمہارا میڈیکل چیک اپ ہوگا۔ دو فوجی سبحان بٹ اور اسد اللہ کو باتھ روم میں لے گئے۔ باہر آئے تو یہ معلوم ہوا کہ دونوں ہندو نہیں مسلمان ہیں۔ اس وقت سبحان بٹ اور اسد اللہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے دونوں ہاتھ رسی سے پیچھے باندھ دیے گئے اور ایک بند فوجی گاڑی میں بٹھا کر فوجی پہرے میں جموں کے بدنام ترین نہرو انٹیروگیشن سینٹر پہنچا دیا گیا۔ یہ ٹارچر سیل نہرو انٹیروگیشن سینٹر انڈیا کی ساری خفیہ تنظیموں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں بی ایس ایف اور آر پی، سی آئی اے کے اور را کے قصائی اہلکار ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں۔ جموں کشمیر اور باہر سے پکڑ کر مجاہدین کو یہاں کے ٹارچر سیلوں میں لایا جاتا ہے اور ان کو بڑی بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب ان میں بولنے اور ہلنے جلنے کی بھی سکت نہیں رہتی تو اسی نیم مردہ حالت میں اٹھا کر پہاڑی کھڈ میں جنگلی جانوروں کی خوراک بننے کے لیے پھینک دیا جاتا ہے۔ سبحان بٹ اور اسد اللہ کو بخوبی علم تھا کہ اب انہیں کیسی کیسی اذیتیں سہنی ہوں گی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اب انہیں اپنی زبان بند رکھنی ہے، موت کو سینے سے لگا لینا ہے، مگر دشمن کو اپنی خفیہ سرگرمیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتانا ہے۔ اگرچہ انہوں نے فرار کی کوشش کا ایک دھندلا سا خیال ذہن میں ضرور لایا تھا، لیکن انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا تھا۔ نسرین کا سبحان بٹ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کشمیر کی ایک مجاہد بیٹی زینب اس کے ساتھ ہے اور وہ اسے کسی نہ کسی طرح جموں سے نکال کر وادی میں اپنی پھوپھی کے ہاں لے جائے گی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اے حمید کی لکھی ہوئی ایک بہترین کہانی سانپ، دیوداسی اور کمانڈو۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ نہرو انٹیروگیشن سینٹر میں 15 روز تک سبحان بٹ اور اسد اللہ پر بے پناہ تشدد کیا گیا۔ ظلم کا کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو ان پر استعمال نہ کیا گیا ہو، لیکن دونوں حریت پرست مجاہدوں نے اپنی زبان بند رکھی۔ ان کی چیخیں ضرور نکلیں، لیکن اپنے کسی ساتھی کا نام تک ان کی زبان سے نہ نکلا۔ وہ آدھے مر چکے تھے، سارے جسموں پر خون جم چکا تھا،
انٹیروگیشن کے بھارتی فوجی آفیسر جب عاجز آ گئے تو دونوں حریت پرستوں کو گولی مار کر لاشیں پہاڑی میں پھینک دینے کا حکم دے دیا گیا۔ سورج مغربی پہاڑیوں میں غروب ہو رہا تھا کہ دو سکھ فوجی ادھموئے سبحان بٹ اور اسد اللہ کو ٹرک میں ڈال کر اس پہاڑی کی طرف لے گئے جہاں انہیں گولی مار کر کھڈ میں لڑکا دینا تھا۔ کشمیری مجاہد سبحان بٹ اور اسد اللہ کو سکھ فوجی اس پہاڑی کی چوٹی پر لے آئے جہاں انہیں گولی مار کر لاشیں دوسری طرف گہری کھڈ میں لڑکا دینی تھیں۔ جموں کے نہرو انٹیروگیشن سینٹر میں 2 ہفتے تک سخت اذیتیں برداشت کرنے سے دونوں مجاہد خاصے کمزور ہو چکے تھے، مگر ان کا جذبہ حریت انہیں طاقت دے رہا تھا اور وہ موت کے منہ میں جاتے ہوئے بھی گھبرائے ہوئے بالکل نہیں تھے۔ دونوں سکھ فوجی سٹین گنے تانے انہیں آگے آگے چلا رہے تھے۔ پہاڑی کی چوٹی پر دونوں کو ایک چٹان کے پاس کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ سبحان بٹ نے ایک نگاہ نیچے ڈالی۔ کھائی خاصی گہری تھی۔ اگر انہیں ویسے بھی نیچے گرا دیا جاتا تو ان کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ نیچے نوکیلے پتھر اور چھوٹی چھوٹی چٹانیں تھیں جن پر اتنی بلندی سے گرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ سبحان بٹ نے اسد اللہ سے کہا، اب خدا کے دربار میں ملیں گے۔ اسد اللہ، کلمہ پڑھو۔ دونوں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھا۔ دونوں سکھ فوجی ان سے 6-7 قدموں کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ سٹین گنوں کا رخ ان کی طرف تھا۔ موت اور زندگی کے درمیان صرف چند سیکنڈ کا وقفہ باقی تھا۔ مجاہدوں کے چہروں پر بے خوفی اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے جذبے کی چمک آ گئی تھی۔ پھر بیک وقت دونوں سٹین گنوں کے برسٹ چل پڑے۔ سبحان بٹ اور اسد اللہ نے کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر انہیں محسوس ہوا کہ گولیوں کا برسٹ انہیں نہیں لگا۔ دونوں نے آنکھیں کھول کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاید سکھ فوجیوں کا نشانہ چوک گیا تھا، مگر ٹرینڈ فوجیوں کا نشانہ اتنے قریب سے نہیں چوک سکتا۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں فوجیوں کی سٹین گنوں کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ ایک سکھ فوجی وہیں پر کھڑا رہا۔ دوسرے سکھ فوجی نے سٹین گن کاندھے سے لٹکائی اور سبحان بٹ کے قریب آ کر اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولتے ہوئے بولا، تم کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہو، ہم خالستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہندو ہم دونوں کا دشمن ہے، ہم تم دونوں کے لیے یہی کر سکتے تھے۔ اب جلدی سے نیچے ڈھلان میں اتر جاؤ اور اس طرف کا رخ نہ کرنا، کشمیر کے کسی دوسرے سیکٹر کی طرف چلے جانا۔ سبحان بٹ اور اسد اللہ کے ہاتھ کھول دیے گئے، دونوں آزاد تھے۔ سبحان بٹ نے ان فوجیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو سکھ فوجی نے ڈانٹ کر کہا، ہمیں بھی اپنے ساتھ مرواؤ گے، نیچے اتر جاؤ۔ سبحان بٹ اور اسد اللہ پہاڑی کی دوسری طرف ڈھلان پر آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے۔ یہ ایک ایسی بات ہوئی تھی جس کا ان دونوں میں سے کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا۔ پہاڑی کی جس طرف وہ اتر رہے تھے اس طرف نیچے دور تک ٹیلے پھیلے ہوئے تھے جن کے آگے جموں شہر کی مضافاتی آبادیاں طلوع ہوتے سورج کی روشنی میں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ڈھلان بڑی دشوار تھی۔ وہ جھاڑیوں کو پکڑ پکڑ کر بڑی احتیاط سے نیچے اتر رہے تھے۔ نیچے کھڈ میں برساتی نالا بہہ رہا تھا۔ جب وہ نالے پر پہنچے تو ان کے جسم جو اذیتیں برداشت کرنے سے پہلے ہی نڈھال تھے، درد کر رہے تھے۔ وہ نالے میں اتر گئے۔ ٹھنڈے پانی میں انہیں بڑا سکون ملا۔ پانی کمر تک گہرا تھا مگر خاصا تیز تھا۔ وہ نالا پار کر کے دوسری طرف کنارے پر آ گئے جو 3-4 فٹ اونچا تھا۔ یہاں وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ سبحان بٹ نے کہا، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں موت کے منہ سے بچا لیا۔ اسد اللہ نے کہا، نسرین اور زینب خدا جانے کہاں ہوں گی۔ سبحان بٹ بولا، میں نے زینب کو سمجھا دیا تھا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو تم نسرین کو لے کر اپنے گاؤں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ وہ نسرین کو لے کر اپنے گاؤں پہنچ گئی ہوگی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسد اللہ نے کہا، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سبحان بٹ بولا، ہمارا محاذ انڈیا کے دوسرے شہروں میں ہے، ہمیں واپس اپنے ٹھکانے پر جانا ہوگا۔ اور نسرین؟ اسد اللہ نے پوچھا۔ سبحان بٹ نے جواب دیا، وہ زینب کے ساتھ ہوگی، وہ خود بھی ایک بہادر لڑکی ہے، اگر پیچھے ہمارے ٹھکانے پر آنا چاہے گی تو زینب اس علاقے سے نکلنے میں اس کی مدد کر سکتی ہے۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد دونوں حریت پرست اٹھے اور نالے کا اونچا کنارہ پار کر کے اوپر آ گئے۔ یہ علاقہ ان کا دیکھا بھالا تھا۔ اپنے کشمیری ایکشن کے دوران بھارتی قابض فوجیوں کے خلاف گوریلا لڑائی لڑتے ہوئے وہ جموں تک مار کرتے تھے۔ سبحان بٹ کہنے لگا،
میرا خیال ہے کہ ہمیں غنی گجر کے ہاں چلنا چاہیے، وہی جموں سے نکلنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اسد اللہ نے سبحان بٹ کے اس خیال کی تائید کی اور دونوں نے چلتے چلتے اپنا رخ اس حساب سے بدل لیا کہ وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر باہر سے ہوتے ہوئے جموں کے مسلم علاقے محلہ استاداں کے سامنے نہر پار جو پرانا باغ تھا وہاں پہنچ گئے۔ وہ عام دھوتی کرتے میں تھے۔ نہرو انٹروگیشن سینٹر میں ان کو یہی لباس دیا گیا تھا۔ پاؤں میں جوتے تھے جن میں گرد جمی ہوئی تھی۔ محلہ استاداں جموں شہر کا وہ محلہ ہے جہاں جموں کے بچے کھچے مسلمان آباد ہیں۔ یہاں ایک مسجد بھی ہے جس کو جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ غنی گجر اسی محلے میں چائے کی دکان کرتا تھا۔ 6-7 برس پہلے سبحان بٹ اور اسد اللہ کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑ رہے تھے تو غنی گجر انہیں اپنے ہاں پناہ دیا کرتا تھا۔ غنی گجر کا سارا خاندان ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا۔ وہ اکیلا محلہ استاداں کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا جس کے نیچے اس نے چائے کی دکان کھول رکھی تھی۔ سبحان بٹ اور اسد اللہ جموں کے پرانے کمپنی باغ میں ایک جگہ چھپے رہے۔ جب شام کا اندھیرا پھیل گیا تو وہ چھپتے چھپاتے محلہ استادہ میں غنی گجر کے مکان پر پہنچ گئے۔ غنی جگر نے پہلے تو انہیں پہچانا ہی نہیں۔ 6-7 سال گزر گئے تھے۔ سبحان بٹ اور اسد اللہ کی شیو بھی بڑی ہوئی تھی، چہرے کمزور پڑ گئے تھے۔ جب ان دونوں نے اپنا تعارف کروایا تو غنی گدی سے اتر کر دونوں کو باری باری گلے ملا اور دکان اپنے شاگرد کے حوالے کر کے انہیں اوپر اپنے مکان میں لے گیا۔ سبحان بٹ نے کہا، غنی پہلے ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ گھر میں جو پکا ہوا تھا غنی نے سامنے لا کر رکھ دیا۔ سبحان بٹ اور اسد اللہ نے سیر ہو کر کھایا، پھر غنی ان کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ چائے پیتے ہوئے سبحان بٹ نے غنی کو اپنی رودات بیان کر دی۔ غنی بولا، فکر کرنے کی کوئی بات ہی نہیں، میں تم دونوں کو خود جلندھر تک ساتھ لے جاؤں گا۔ اسد اللہ نے کہا، اس محلے کی کیا پوزیشن ہے؟ یہاں ڈوگرا انٹیلیجنس والے تو ضرور موجود ہوں گے۔ غنی نے کہا، 2 ہندو ڈوگرے ہیں، سب انہیں جانتے ہیں۔ اس علاقے میں کبھی کوئی واردات بھی نہیں ہوئی۔ وہ ہفتے 10 دن میں کبھی کبھی ایک بار چکر لگانے آ جاتے ہیں۔ اس کی فکر نہ کرو، یہاں 2-4 دن آرام کرو، میں خود تمہیں جموں پار کروا دوں گا۔ دونوں مجاہد 4 روز غنی گجر کے ہاں چھپے رہے۔ اس دوران ان کی توانائی بھی بحال ہو گئی۔ 5ویں روز انہوں نے لکڑ ہاروں کا بھیس بدلا اور غنی کے ساتھ محلہ استاداں سے نکل کر باہر جانے والی سڑک پر روانہ ہو گئے۔ غنی ان دونوں کو جموں کے علاقے سے نکال کر جانا چاہتا تھا۔ سبحان بٹ اور اسد اللہ نے آگے میرٹھ جانے والی بس پکڑی اور میرٹھ پہنچنے کے بعد وہاں سے دلی اور دلی سے آگے اپنے وسطی ہند کے جنگل والے اپنے خفیہ ٹھکانے کی طرف چل دیے۔ کشمیری حریت پرست لڑکی زینب نسرین کو اپنے ساتھ گھر لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ نسرین کو سبحان بٹ اور اسد اللہ کے انجام کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس نے زینب سے معلوم کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ ڈوگرا فوجیوں نے پچھلے دنوں حریت پرستوں کو ٹیلے کی چوٹی پر لے جا کر گولی مار دی تھی اور انہیں فوجی وردیوں میں گرفتار کیا گیا تھا۔ نسرین کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ سبحان بٹ اور اسد اللہ ہی تھے۔ اب زینب کے گھر میں چھپے رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ایک دن نسرین نے زینب سے کہا کہ وہ دلی جانا چاہتی ہے۔ زینب کو معلوم ہو چکا تھا کہ نسرین کا ہونے والا شوہر سلطان بھی ہندوستان میں اس کی تلاش میں آیا ہوا ہے، اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے کی کھوج تھی۔ زینب کے پوچھنے پر کہ کیا اسے یقین ہے کہ دلی میں سلطان مل جائے گا، نسرین نے کہا، میں دلی میں اپنی پاکستانی ایمبیسی سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان نے وہاں اپنی کوئی اطلاع اور ایڈریس دے رکھا ہو۔ زینب کہنے لگی، تم اکیلی دلی چلی جاؤ گی؟ نسرین نے جواب دیا، خدا میرے ساتھ ہے، تم صرف اتنا کرو کہ مجھے کسی طرح دلی پہنچا دو۔ اتفاق سے زینب کے اگلے گاؤں سے ہندو یاتریوں کا ایک گروپ جموں میں شیراں والی مائی کے درشن کرنے جا رہا تھا۔ زینب نے اس گروپ کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی اور نسرین کو اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ پروگرام یہ تھا کہ نسرین کو ایک ہندو عورت کے بھیس میں اس گروپ یا جتھے میں شامل ہو کر جموں پہنچنا تھا۔ طریقہ کار بظاہر مناسب اور کارگر معلوم ہوتا تھا۔ زینب کہنے لگی، کیا تم ہندو عورت کے روپ میں یہ ڈرامہ کر سکو گی؟ نسرین نے کہا، یہ ڈرامہ میں اس سے پہلے بھی کر چکی ہوں، مجھے ہندو عورت کے کردار کو نبھانا آتا ہے۔ نسرین نے عام درمیانے طبقے کی ہندو عورت کا بھیس بدلا
اور ساوتری دیوی کے نام سے جموں جانے والی عورتوں کے جتھے میں شامل ہو گئی۔ اس جتھے میں ہندو مرد بھی شریک تھے، مگر تقریباً سارے مردوں کا یہ حال تھا کہ انہیں ماتا شیراں والی کے بھجن گانے کے سوا اور کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ نسرین نے بڑی جلدی جتھے کی 2-3 ہندو عورتوں سے دوستی کر لی، اور جب بس جموں کی طرف روانہ ہوئی تو وہ بھی ان عورتوں کے ساتھ بھجن گانے لگی۔